نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے عمران خان کی ضد اور خود سری کے نتائج۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی ضد اور خود سری کے نتائج۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب میری ذاتی سمجھ بوجھ اور تجزیہ کے مطابق ضدی اور خود سر ہیں۔ وہ اپنی بات ہر قیمت پر منوانا چاہتے ہیں۔ اب تک انہوں نے جتنے اقدامات کیے ہیں، جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، ملک کی بہتری بھلائی کے لیے جو کام کیے ہیں، ان میں باہمی مشاورت اور افہام و تفہیم کا جذبہ مجھے کم ہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ کوئی افہام و تفہیم کا رویہ اپنایا ہو یا باہمی مشاورت کا رویہ پورے طور پر اپنایا ہو 100%۔ گو کہ وہ اس طرف گئے ضرور ہیں، افہام و تفہیم اور باہمی مشاورت کا رویہ اپنانے میں انہوں نے ادھر توجہ ضرور کی ہے، لیکن جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں کی۔ ان کے مزاج میں ضد اور خود سری بدرجہ اتم موجود ہے اور بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ عثمان بزدار کی تقرری کے معاملہ میں بہت سارے حلقوں نے انہیں روکا تھا کہ پنجاب کے لیے یہ بہت بڑا صوبہ ہے، کوئی ایسا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے جو بہت زیادہ دبنگ قسم کا ہو اور حالات کو بہتر طور پر سمجھتا ہو، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی، لوگوں کے مشورے قبول نہیں کیے اور اپنی ہی ضد پر اڑے رہے اور عثمان بزدار کو ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ بعد ازاں بھی انہیں کہا جاتا رہا کہ اس معاملہ میں آپ کو مشاورت کر لیں، آپ کسی اور راستہ کو اختیار کر لیں، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح مریم نواز کو باہر بھجوانے کے معاملہ میں بھی بعض اسٹیبلشمنٹ کے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کا باپ باہر چلا گیا تو چلو اس لڑکی کو بھی باہر جانے دیا جائے، لیکن عمران خان اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے کسی بھی قیمت پر مریم نواز کو باہر جانے سے روکے رکھا، باہر جانے ہی نہیں دیا۔ تو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ باہمی مشاورت میں اتنا خیال اور اتنا ان کے اندر جذبہ موجود نہیں ہے مشاورت کا یا ہم آہنگی کا، افہام و تفہیم کا۔ اسی طرح کشمیر کے معاملہ میں بھی ان سے کہا گیا تھا کہ آپ بھارت کے ساتھ بات چیت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی جب تک یہ 5 اگست والا معاملہ جب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا انڈیا، تو میں ان کے ساتھ بات چیت ہرگز نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح سعودی عرب کا معاملہ آیا ہمارے سامنے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی عرب کے بارے میں بڑے مختلف قسم کے الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر سعودی عرب ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو ہم اپنی ایک تنظیم بنا سکتے ہیں، اپنا ایک الگ دھڑا بنا سکتے ہیں، اپنا ایک الگ گروہ اسلامی دنیا کا ہم بنا سکتے ہیں۔ اس بات سے ان کو روکا گیا تھا، انہوں نے کہا گیا تھا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، سعودی عرب ہمارا بہت قدیمی دوست ہے، پرانا دوست ہے، وہ ہماری مالی مدد بھی کرتا رہتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان باتوں کو یکسر مسترد کر دیا اور اپنی بات پر ہی ڈٹے رہے۔ شہباز شریف کو بھی باہر بھجوانے کے بارے میں بات چیت ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے بعد حلقوں نے انہیں کہا تھا کہ شہباز شریف کو باہر بھجوانے کے لیے انہوں نے ٹرائی کی تھی اور ان کو باہر بھجوانے کے لیے وہ کوشاں تھے، لیکن عمران خان نے اس معاملہ میں بھی اپنی
ضد کو سامنے رکھا اور نواز شریف کو بھی باہر نہیں جانے دیا۔ ان کی باتیں تو بالکل درست ہیں۔ اب شہباز شریف کو باہر بھجوانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو باہر تو نہیں بھجوایا جا سکتا، مریم نواز کو بھی باہر نہیں بھجوایا جا سکتا۔ لیکن میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کا راستہ جو ہے وہ نہیں اپناتے۔ افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ راستہ تو ضرور اپنانا چاہیے، ہر قیمت پر اپنانا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے اب جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے معاملہ میں بھی انہوں نے افہام و تفہیم سے کام نہیں لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس معاملہ کو ذرا تھوڑا سا گریجولی لے کر چلیں، فوری طور پر آپ ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہیں، ان کو گریجولی کہیں، ان کو بلائیں، آنے دیں، بات چیت کریں ان کے ساتھ، اور بات چیت چلتی رہے۔ 5-6 مہینے گزر جائیں گے، پھر ایسا ایسا جب وقت گزرتا رہے گا، وقت جب 6-7 مہینے کا گزر جائے گا، 8 مہینے کا، پھر انہیں اینڈ پر جا کر کہہ دیں گے جی کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مطلب آپ کو کوئی یہاں پر اڈے دے سکیں یا کوئی تعمیرات آپ کو کروا سکیں، تو اس وقت آپ یہ کہیں۔ لیکن انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ، جس کی وجہ سے امریکہ یکدم ہم سے ناراض ہو گیا اور حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ تو اسی طرح اب حزب اختلاف کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہے۔ حزب اختلاف کو بھی جب بھی وہ بولتے ہیں تو حزب اختلاف کے ساتھ وہ انتہائی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، لیکن پھر بھی وہ آخر ہیں تو پاکستانی۔ اتنا سخت رویہ اختیار کرنا کو مناسب نہیں ہوتا، زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ افہام و تفہیم کا راستہ اپنانا زیادہ سود مند ہوتا ہے، اسی طرح ہم آہنگی کا راستہ اپنانا زیادہ سود مند ہوتا ہے، باہمی مشاورت کا راستہ اپنانا زیادہ سود مند ہوتا ہے۔ تو حزب اختلاف کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہے، تو وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں۔ بلا شبہ وہ ہے، ایسے ہی ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ آخر بالآخر ان کے پاس بھی مطلب بہت سارا ایک جمہوری اثاثہ ہے، سیاسی اثاثہ ہے ان کے پاس، تو ان کے ساتھ قدرے افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن ان کا راستہ یہ نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے وہ ان کے لیے انتہائی سخت مزاج ہیں اور انتہائی ضد اور خود سری سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا۔ اب حزب اختلاف جو ہے سر چڑھ کر بول رہی ہے ان کے خلاف۔ اب 31 اکتوبر کو حزب اختلاف نے جناب ایک جلسہ رکھ دیا ڈی چوک میں۔ وہ پچھلے سے گزشتہ سال مولانا کی تحریک تھی، وہ جب مولانا قافلہ لے کر چلے تھے کراچی سے، تو وہ تو اسلام آباد میں مطلب کہ چند دن بیٹھ کر بیچارے اٹھ کر چلے گئے، اپنی کوئی بات انہوں نے منوائی یا نہ منوائی، لیکن وہ چلے گئے۔ لاکھوں کا مجمع لے کر آئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے ساتھ۔ تو اب پھر وہی معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ اب حزب اختلاف ڈی چوک میں جلسہ کر رہی ہے۔ 31 اکتوبر کو ڈی چوک میں جلسہ ہے جماعت اسلامی کا۔ ظاہر ہے جماعت اسلامی کا جلسہ ہے تو باقی ماندہ حزب اختلاف بھی وہاں ہوگی، دیگر لوگ بھی آئیں گے، دیگر کو بھی دعوت دی جائے گی۔ ممکن ہے جماعت اسلامی والے دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ ڈی چوک میں جلسہ ہے تو پھر تو بڑا اہم جلسہ ہے، اور مطلب ہے وہ حکومت کے خلاف ایک بڑی اس کی اہمیت ہے اس جلسہ کی، تو حزب اختلاف بھی اس میں شریک ہوگی۔ جب کہ حزب اختلاف نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ جناب باجوہ صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں جی، جنرل فیض حمید صاحب کو تو وہ برا بھلا کہتے ہی ہیں، باجوہ صاحب کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی اب حزب اختلاف جو ہے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ پہلے وہ باجوہ صاحب کو وہ گالیاں دیا کرتے تھے، اب ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو DGISI کا معاملہ جو ہے اس نے یہ کام خراب کیا ہے۔ تو DGISI کا تقرر ابھی تک نہیں کیا جا سکا، ابھی تک DGISI کا تقرر عمران خان صاحب نے نہیں کیا۔ 3 نام تو ان کے پاس آ چکے ہیں، فائل ان کے دفتر میں موجود ہے، ان کی میز پر موجود ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے DGISI کا تقرر نہیں کیا، اور وہ اپنی اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جناب جنرل فیض حمید صاحب کو ہی DGISI رہنا چاہیے تھا، کیونکہ افغانستان کے معاملات خراب ہیں، ان معاملات کو وہ بہتر جانتے ہیں۔ نیا آنے والا آدمی جو ہے وہ تو 1.5-2 مہینے اس بات کو سمجھے گا، اس معاملہ کو، افغانستان کے معاملہ کو، پھر جا کر وہ کوئی ایکٹیویٹیز اپنی کرے گا۔ تو DGISI کے لیے جنرل فیض حمید کو ہی رہنا چاہیے تھا، وہ اپنی اسی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ان کی ضد اور ان کی خود سری کے چند مثالیں دی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا مزاج ہے، ان کی اپنی ایک طبیعت ہے۔ ہر انسان کی مزاج، ہر انسان کی طبیعت الگ تھلگ ہوتی ہے، اور لوگ اپنے مزاج کے مطابق چلتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں۔ ہر آدمی کا DNA الگ تھلگ ہے، وہ اپنے DNA کے حساب میں اس کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں انسان میں، انسان انہی کے مطابق چلتا ہے۔ تو عمران خان کے اندر افہام و تفہیم اور صلح صفائی اور ہم آہنگی کی خصوصیات جو ہے وہ میری سمجھ بوجھ کے مطابق
کم ہیں۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ 31 اکتوبر کو حزب اختلاف جو ہے وہ کیا کرتی ہے اور عمران خان کے لیے کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق عمران خان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور وہ مسلسل 5 سال تک حکومت کریں گے، اور انہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں جمہوریت کی راہ پر اگر ہم نے چلنا ہے، ہم نے پاکستان کو جمہوریت کی راہ پر چلانا ہے، تو ہمیں حکومت کو 5 سال موقع دینا چاہیے۔ اگر حکومت 5 سال سے پہلے گر جاتی ہے تو اس سے ہمارے جمہوری رویوں کو نقصان ہوگا، جمہوری اقدار کو نقصان ہوگا۔ حزب اختلاف والے یہ جو جلسہ کر رہے ہیں، میری سمجھ بوجھ کے مطابق یہ جلسہ مناسب نہیں ہے، انہیں ڈی چوک میں جلسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جلسہ وہ ضرور کریں، لیکن ڈی چوک میں جلسہ کرنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ وہ جلسہ عوام کے اندر کریں، جہاں عوام ہیں، اسلام آباد کے اور بہت سارے مقامات ہیں، کھلی جگہ ہیں، وہاں جا کر جلسہ کریں۔ ڈی چوک میں جلسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈی چوک میں جلسہ کرنے کا مطلب ہے حکومت کو گرانا۔ اگر حزب اختلاف حکومت کو گرانا چاہتی ہے تو یہ اس کا نظریہ غلط ہے، اس کا یہ جو ہے مطلب خیال غلط ہے، کیونکہ حکومت کو جو حکومت برسر آ گئی ہے، جو لوگ برسر آ چکے ہیں، جو پارٹی برسر آ چکی ہے، اسے 5 سال اگر آپ حکومت کرنے کا موقع نہیں دیتے تو یہی بات آپ کے ساتھ بھی کل کو ہوگی۔ اگر آپ برسر آتے ہیں تو آپ کے خلاف بھی یہی جلسے جلوس ہنگامے شروع ہو جائیں گے، تو پھر ملک تو قائم دائم نہیں رہ سکے گا۔ قائم دائم تو رہے گا خدا کے فضل و کرم سے، لیکن ملک اچھی طریقے سے تو نہیں چل سکے گا۔ جب جمہوری رویے مطلب پنپیں گے ہی نہیں، جمہوری رویوں کو مطلب استحکام ہی نہیں ملے گا، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ پھر وہی افراتفری ہوگی، ہنگامہ آرائی ہوگی، اور آپ کو بھی 5 سال سے پہلے گرا دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال تو اچھی نہیں ہے نا۔ ایک اچھے سیاستدان کا کام یہ نہیں ہے، اچھے سیاستدان اس طرح نہیں کرتے۔ اچھے سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو برسر آنے والوں کو 5 سال حکومت کرنے کا موقع دیں۔ آپ نے جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں تو کھلی جگہیں بڑی ہیں، وہاں کسی اور جگہ پہ جا کے جلسہ جلوس کریں۔ جماعت اسلامی والوں کے بارے میں بھی میں تو بڑے اچھے خیالات رکھتا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اور جماعت اسلامی بڑی ماشاءاللہ سلجھی جماعت ہے، لیکن ڈی چوک میں جماعت اسلامی کی طرف سے جلسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حکومت کو گرانا، مطلب تو یہ ہے پھر حکومت کو گرانا۔ اگر جماعت اسلامی حکومت کو گرانا چاہتی ہے تو پھر باقی تو خدا حافظ ہے۔ ہاں جی، اتنی اچھی جماعت ہے، بڑی سلجھی جماعت، اور اس کے ارکان، اس کے مطلب جو عہدیداران ہیں بڑے سلجھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں، حکومت کو 5 سال چلنے دیں۔ 5 سال پورے ہو جائیں تو پھر اپنا انتخاب لڑیں، الیکشن لڑیں اور ان کو ہرائیں، شکست دیں ان کو۔ لیکن حکومت کو 5 سال سے پہلے گرانے کی بات جو لوگ کر رہے ہیں وہ میری نگاہ کے مطابق اچھے سیاستدان نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔